على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں. امامت محافظ محنت نبوت ہے اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور امام کا قیام اور امام کی قربانی، امام کی کربلا کی یاد، امام کی عزاداری، مجلس، ماتم، نوحہ، مرثیہ، یہ سب کچھ در حقیقت اسی نبوت کی زحمت کو، اس دین کو اپنی اصل حالت میں باقی رکھنے کے لیے ہے. یہ جو آیت میں ہر روز آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، آج سے انشاءاللہ ہم آج کا دن یا شاید کل کا دن بھی کچھ لگ جائے، اس آیت پر ہم بات کریں گے اور پھر دیگر آیات اسی موضوع کی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بتایا ہے، انسانوں کو یہ بتایا ہے کہ اس نے انبیاء کیوں بھیجے. انبیاء جب آتے ہیں انسان کو کیا بتانے آتے ہیں؟ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ انبیاء کا لایا ہوا دین ہمارے دنیا کے معاملات میں ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، ہماری رہنمائی کرنے کے لیے نہیں ہے. زبان سے نہ بھی کہتے ہوں، اکثر لوگ عمل کے اعتبار سے ایسے ہی ہیں. گھر میں کیسے رہنا ہے، جہاں جاب کرتے ہیں وہاں کیسے رہنا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے خود دیکھنا ہے کس میں ہمارا فائدہ اور کس میں ہمارا نقصان ہے. تو پھر دین نے کیا کرنا ہے؟ دین ایک ایسی چیز ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اگر ہم نے اپنی مرضی کرتے ہوئے اپنے فائدے کے لیے کسی پہ ظلم کر دیا، کسی کو دھوکہ دے دیا، کسی سے قرض لیا اور اس نیت سے لیا کہ ساری عمر روئے گا واپس نہیں کروں گا، اس طرح کی حرکتیں کرنے کے بعد پھر ہمیں دین اس طرح بتایا کسی نے کہ اگر تو ایک یہ والا کام کر لے تو تیرے یہ گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی یہ لوگ دین کو کیا سمجھتے ہیں؟ اپنے جرائم کی معافی کا ذریعہ. جرائم نہیں چھوڑنے، غلط کاری نہیں چھوڑنی، کرپشن نہیں چھوڑنی، جھوٹ نہیں چھوڑنا، بد زبانی نہیں چھوڑنی، جتنی چیزیں آپ یہ نہیں چھوڑنی، لیکن میں یہ کام کروں گا دین کا
تو میرے یہ گناہ کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑے دھوکے اور گمراہی کا شکار ہے جو یہ سمجھ رہا ہے۔ آج جناب حر کا تذکرہ ہوگا، کچھ لوگ ایک احمقانہ بات کرتے ہیں، لوگوں کو اس نماز سے دور کرنے کے لیے یا اس نماز کو غیر اہم بنانے کے لیے لوگوں کی نظروں میں کہ جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں بھی جب تک پڑھی جا سکتی تھی تب تک پڑھی، جب تک جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی تھی جماعت کے ساتھ پڑھی۔ آپ قیمت دیکھیے حسین کی نظروں میں نماز کی، اپنے قیمتی ساتھی شہید کروائے لیکن نماز قائم کی۔ لیکن بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ جناب حر کا نام استعمال کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں نا، جیسے نبی ہدایت کے لیے آتا ہے لیکن نبی کی قوم کو شیطان نبی کے نام پر غلط طرف اس کا رخ کروا دیتا ہے۔ اسی طرح جناب حر کی شخصیت میں اور جناب حر کے کربلا کے واقعے میں اگر غور کیا جائے تو جس میں تھوڑی سی بھی رمق ہے، حر کی روح اس کی یہی شفاعت کر دے گی، اس کو بدل دے گی۔ تو کیا جملہ بولتے ہیں؟ کہتے ہیں حر نے کتنی نمازیں پڑھی تھی، حر نے کتنی نمازیں پڑھی تھی۔ اس سے ایک عام زیادہ نہ سوچنے والا اور جس کو نماز سے اتنی رغبت بھی نہیں ہے اور نماز پڑھنا اس کو بہت بڑا بوجھ لگتا ہے، تو وہ دل میں کہتا ہے اللہ کا شکر ہے جان چھوٹی۔ ہم جناب حر کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جناب حر کو کیسے فالو کر؟ حر کا کام تو دیکھو۔ حر کسے کہتے ہیں؟ کہ جب دنیا جس سے محبت ہوتی ہے انسان کو، اس کو ٹھوکر لگائے، اپنی جان کا سودا کر دے چند لمحات میں، یعنی اپنے شعور سے، اپنے اختیار سے، اپنی عقل سے فیصلہ کرے کہ میں ہر چیز قربان کر دوں گا لیکن جو میں نے اپنے امام کے ساتھ جسارت کی ہے اس کا جبران کروں۔ اس لشکر کو، اس پارٹی کو چھوڑ کر، بے ایمانوں کی پارٹی کو چھوڑ کر ایمان والوں کی پارٹی میں آ جائے۔ اس انقلاب کا نام حر ہے۔ حر یہ نہیں ہے کہ اسی لشکر میں بیٹھا رہے اور حسین حسین کے نعرے مار کے سمجھے بخشا جاؤں گا۔ کام وہ کرے جو حسین کو تکلیف دے اور سمجھے کہ میں بخشا جاؤں گا۔ ہم آخر میں ذکر کریں گے اس کا۔ تو اس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 213 میں اللہ تبارک و تعالی اس طرح سے ارشاد فرماتا ہے، کان الناس امۃ واحدۃ۔ آیات قرآن کو اگر کھولا جائے تو بہت سی باتیں اللہ کے کلمات میں، اللہ کے کلمات سے گہرے کلمات اور کون سے ہوں گے، لیکن جتنا مختصر ہو سکا آپ کی خدمت میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ کان الناس امۃ واحدۃ، لوگ امت واحدت، امت کہتے ہیں جماعت کو، گروہ کو، قوم کو، افراد کے ایک مجموعے کو۔ ضروری نہیں کہ نبی کی امت ہو، ٹھیک ہے، جو شیطان کو فالو کر رہے ہیں مثال کے طور پر، وہ اس شیطان کو فالو کرنے کے نظریے کے اعتبار سے وہ ایک امت ہے، چاہے ظاہری طور پر ایک یہودی ہو، ایک مسلمان ہو، ایک مسیحی ہو، ایک ایتھیسٹ ہو، فالو عملی طور پر جس کو فالو کر رہے ہیں وہ ابلیس ہے، تو اللہ کے ہاں یہ ابلیس کی امت ہے، اگرچہ اپنے اوپر لیبل ڈیفرنٹ لگائے ہوں، کوئی اور لیبل لگایا ہو، کسی نے کچھ اور لیبل لگایا ہو۔ امت اس گروہ کو کہتے ہیں انسانوں کے جن کو کوئی مشترک چیز، کوئی کامن چیز آپس میں جوڑے رکھتی۔ لہذا رسول کی امت کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ یہ سب اس رسول کو نبی مانتے ہیں، اس کی نبوت پر اعتقاد رکھتے ہیں، لہذا اس کی امت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مثلا عمار یاسر ہو رسول اللہ کے زمانے میں، مولا کے زمانے میں، حبیب ابن مظاہر ہو امام حسین کے زمانے میں، اور اپنے آپ کو امتی کہنے والا عمر ابن سعد بھی ہو سکتا ہے،
عبیداللہ ابن زیاد اللعین بھی، وہ بھی اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہتا ہے. جب اس نے لشکر کو حملے کا حکم دیا تو امام حسین کے قتل کا حکم، تو کیا کہا تھا کہ جلدی حسین کو قتل کرو، حسین کا کام تمام کرو تاکہ نماز ہم پڑھ سکیں، نماز عصر ادا کر سکیں. اب یہ بات سن کر کوئی بندہ کہے کہ نمازوں کا کیا فائدہ، نماز تو وہ بھی پڑھ رہے تھے. نہیں بھائی، نماز وہ بھی پڑھ رہے تھے، نماز حسین والے بھی پڑھ رہے تھے. تمہیں سلیکٹ کرنا ہے کون سی نماز پڑھنی ہے، کس لشکر میں نماز پڑھنی ہے. تمہیں یہ سلیکٹ کرنا ہے، یہ تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ تم نے ان دونوں میں سے کون سی، کس جماعت میں شامل ہونا ہے، کس امام کا مقتدی بن کے تم نے نماز پڑھنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک سائڈ دکھائی جائے، اس سائڈ کو چھپا لیا جائے اور کہا جائے یہ دیکھو نماز کا کیا فائدہ. اسے کہتے ہیں دین میں تحریف، دین میں خرابی کرنا. کان الناس امتا واحدتا، تمام انسان ایک امت تھے. بہت ساری باتیں کی گئی کہ اس سے کیا مراد ہے. ایک آپ کی خدمت میں جو سب سے زیادہ اس کے قریب ہے وہ عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ لوگ ایک امت تھے. کیا مطلب؟ کیونکہ آگے یہ لفظ ہے فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ، تو اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا. تو یہ جو لوگ ایک ہی امت تھے، اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا جو خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے. کیا لنک ہے اس کا آپس میں؟ ان کے لیے کیوں اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا؟ یعنی تمام انسان خدا کی طرف سے ان کی صلاحیات، ان کی ضروریات، یہ سب کے سب ایک جیسے. مثلا کیسے؟ سب کو اللہ نے عقل دی ہے. اگر کوئی انسان ہو لیکن اس کی عقل ٹھیک نہ ہو، نبی اس کے لیے نہیں آیا، نبی اس سے خطاب کرتا ہی نہیں ہے. نبی خطاب ہی اس سے کرتا ہے جس کے اندر عقل موجود ہے. جن لوگوں کے مثلا دماغ ٹھیک نہیں ہوتے، مینٹلی وہ ٹھیک لوگ نہیں ہوتے، شریعت کے احکام ان پر لاگو ہی نہیں ہوتے. عقل سب انسانوں کے پاس تھی. ضروریات کے اعتبار سے انسان ایک جیسے، زندہ رہنے کے لیے کھانا چاہیے، جذبات رکھتے ہیں، ضروریات رکھتے ہیں، علم چاہیے، اپنے زندہ رہنے کے لیے بہت ساری چیزیں چاہیے. یہ مراد ہے. وہ تمام چیزوں میں انسان اپنی ضروریات میں، اپنی صفات میں، صلاحیات میں کامن تھا. یہ کامن سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر ایک نقطے کی طرف توجہ فرما لیں کہ اللہ نے صلاحیات لوگوں کو دی ہیں، عقل سب کو دی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کو ایسا ماحول مل جائے جس میں اس کی عقل کو نکھرنے کا زیادہ موقع مل جائے اور دوسرے کو ایسا ماحول ملے کہ اس کی عقل نکھر نہ سکے. یہ پھر آگے اس سسٹم کا قصور ہے جس نے اس کو ماحول فراہم کیا، اس کو ماحول فراہم نہیں کیا، اس کو موقع فراہم کیا، اس کو موقع فراہم نہیں کیا. یہ آگے بڑھ گیا، وہ پیچھے رہ گیا. یہ بندہ 4-5 زبانیں اکٹھی بولتا ہے زبردست، یہ بندہ اپنی زبان بھی سیدھی طرح اردو بھی بولنے نہیں آتی. السلام علیکم کو لکھتا ہے اسلام و علیکم. آدھی قوم پاکستانی غلط لکھتی ہے السلام علیکم. واٹس ایپ نے اس قوم کا یہ ایپ ٹکا کے کھول دیا. بڑے بڑے مفکر جب لکھتے ہیں واٹس ایپ میں السلام علیکم تو غلط لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ اسلام، پھر آگے واو لکھتے ہیں. یہ کریکشن کر لیں. السلام کیسے لکھا جاتا ہے؟ الف کے بعد سین سے پہلے بیچ میں ایک لام ہوتی ہے. اگر وہ لام ہٹا دے تو وہ لفظ السلام نہیں رہتا، وہ کیا بن جاتا ہے؟ اسلام. اور یہ جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یہ میم پر پیش کی وجہ سے کہتے ہیں، میم کے بعد واو نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہم اتنے انگریزی کے عاشق ہوئے کہ ہمیں اپنی چیزیں لکھنی نہیں آتی، غلطی نہیں آتی، صحیح لکھنی نہیں آتی. میں دیکھتا ہوں بعض اوقات ٹویٹر پر بڑا مشہور و معروف اینکر کہ اس سے بڑا اپنے آپ میں دنیا میں دانش مند ہی پیدا کوئی نہیں ہوا، لیکن جب لکھتا ہے تو اس کو السلام علیکم بھی صحیح لکھنا نہیں آتا. واو نہیں ہے اور اس کے بعد علیکم. ٹھیک ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
انسان ایک جیسے تھے، اللہ نے فبعث اللہ، تو اللہ نے مبعوث فرمایا النبیین، اپنے نبیوں کو۔ نبی کیا کرتے تھے آ کر؟ مبشرین و منذرین، خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے، ڈرانے والے۔ دو پہلو ہیں نبی کی شخصیت کے، خوشخبری بھی دیتا ہے اور خبردار بھی کرتا ہے۔ خوشخبری کس کو دیتا ہے اور خبردار کس کو کرتا ہے؟ خوشخبری اس کو دیتا ہے کہ جو اس کی بات مان لے، اور خطرناک نتائج بھگتنے سے خبردار اسے کرتا ہے جو اس کی بات سن لے لیکن مانے نہیں۔ تو نبی کہتا ہے کہ میں رحمت للعالمین ہوں، لیکن یہ رحمت للعالمین تیرے لیے ایک پیغام لے کر آیا کامیابی کا، اب اگر تو اسے فالو کرے گا، اپنے آپ کو ڈھال لے گا اس پیغام کے مطابق، اس قانون کے مطابق، تو خوشخبری دیتا ہوں تجھے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اور اگر تو بات نہیں مانے گا تو پھر بہت ہی خطرناک نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو اللہ نے نبی بھیجے ان دو کاموں کے لیے۔ یہاں پر ذرا رک کر، عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی خوشخبری کیا دیتے ہیں؟ نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی، یہ والی تسبیح پڑھو مرتبہ بلند ہو جائے گا، قرآن حفظ کرو اتنے درجے مل جائیں گے، مجلس اٹینڈ کرو یہ ہو جائے گا۔ یعنی یہاں پر ایک کام کرو وہاں پر تمہیں اجر ملے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ دین میں تحریف ہے۔ اس کو بڑے بھی اور خاص طور پہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے، دین کے ساتھ، سب ادیان کے ساتھ، لیکن بالخصوص اسلام کے ساتھ مسلمانوں نے مل جل کر یہ ظلم کیا ہوا ہے، اور دھوکے میں غلط کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ دین نے چند مخصوص چیزیں بتائی ہیں جن کا نام ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، زیارت، مثلا عزاداری، ہم اپنے مکتب اہل بیت میں ان کے نام بھی لیں، عزاداری ہے، ماتم ہے، یہ عبادات، ان سے آخرت میں شفاعت ہو جائے گی، جنت ملے گی، اور یہ دین ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دین کی ٹکڑے ہوئی ہوئی شکل ہے۔ ایک ٹکڑا یعنی آدھا ٹکڑا غائب کر دیا گیا، آدھا حصہ غائب کر دیا گیا دین کا، اور آدھا حصہ دکھایا گیا۔ کیسے؟ نبی خوشخبری دیتا ہے۔ نبی یہ خوشخبری نہیں دیتا صرف کہ تو یہ نماز پڑھ، تو یہ نماز پڑھ، تو نماز قائم کر تو آخرت میں تو اس کا اجر پائے گا۔ نبی کہتا ہے جو نماز تجھے میں بتا رہا ہوں، یہ نماز جب تو پڑھے گا تو دنیا میں سب سے پہلے اس کا اثر دیکھے گا، آخرت کی بات بعد میں ہے۔ دنیا میں نماز کا کیا اثر ہے؟ وہ نماز جو حقیقی نماز ہے، اس نماز کا اثر کیا ہے؟ قرآن کے لفظوں میں اس نمازی پہ کیا اثر ہوگا؟ سادہ لفظوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز روکتی ہے، تنہا نہیں سے، منع کر دیتی ہے۔ اس میں یہ تاثیر ہے، منع کر دیتی ہے بے حیائی سے اور دیگر گناہوں سے۔ منکر یعنی جس چیز سے منع کیا گیا، اللہ نے منع کیا، ہم کہتے ہیں بے حیائیوں سے اور برائیوں سے، سادہ اردو میں بے حیائیوں سے اور برائیوں سے نماز روک دیتی۔ ادھر حالت وہ ہو رہی ہے کہ
تحریف دین کی دیکھیں، فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے، ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی ہے، ایک نامحرم مرد ایک نامحرم عورت آپس میں ساری شریعت کی حدود کو کراس کر رہے ہیں، اور سارا کچھ کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ یہ ایک۔ اسی طرح دکان پہ بیٹھا ہے، دھڑا دھڑ بے ایمانی کیے جا رہا ہے، پھر کہتا ہے کہ اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، میں نے جا کے نماز پڑھنی۔ یہ ہم نے نماز کو کیا کیا ہے، یعنی وہ جو اللہ نے نماز دی تھی اس کو سمجھنے کی بجائے اور اسے پڑھنے کی بجائے ایک ورزش نما چیز کہ جو ہمیں یہ سکون دیتی ہے کہ میں زور کے بعد سے لے کر میں نے مغرب تک جتنے میں نے فراڈ کیے تھے بیٹھ کر وہ سارے معاف ہو گئے۔ حدیث میں یہی بتایا ہوا ہے نا۔ اچھا، یہ حدیث سمجھنے کا معاملہ بھی دیکھیے، توجہ فرمائیں۔ ایک آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں، اس حدیث کو آپ سنیں، حدیث نہیں ہے یہ، لیکن حدیث بن گئی ہے۔ بنائی کس نے؟ ہماری نظروں میں کسی ایسے نے بنائی کہ جو شیعوں کو کرپٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسی ہستی کا نام استعمال کیا کہ جس کا نام سن کے ایک شیعہ کا دل کھچ جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، پگھل جاتا ہے، اور اس ہستی کا نام لے کر آگے بات کیا بتائی سنیے گا، شاید آپ نے سنی ہو۔ ہم ایک جگہ بھی پچھلے دنوں میں بیٹھے تھے تو ایک مولانا صاحب عوام کو بیان کر رہے تھے وہاں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث نہیں ہے، لیکن حدیث کی کتابوں میں اور بعض لوگ اسے بیان بھی کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی عقلوں سے غور کریں۔ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ میں معذرت کے ساتھ، ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جاتا ہے کہ بعض اوقات میں سمجھانے کے لیے غلط بات کرتا ہوں تو بعض کو ایسی پسند آتی کہتے ہیں سبحان اللہ، تو یہ میں ایک جھوٹی بات بتا رہا ہوں، ایسا نہ کوئی کر دے، ٹھیک ہے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھے، کسی امام کے نام پہ گھڑ کے ڈال دے، رسول اللہ کے نام پہ گھڑ کے ڈال دے، کہ اگر کوئی شخص صبح اٹھے اور اٹھ کر جناب سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت کرے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ آج یہ جتنے گناہ کرے تم نے نہیں لکھنے۔ اتنا زبردست پیکج ہے بے ایمان کو، رشوت خور کو، حرام خور کو، کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے، کتنا زبردست پیکج ہے۔ وہ کیا کہے گا، میں ایک دفعہ نہیں، میں پورا آدھا گھنٹہ بیٹھ کے لانتے کرتا ہوں اور اس کے بعد چھرا لے کے معاشرے میں آ جائے، جو اس کا دل کرے، کیونکہ اس کو گارنٹی کیا دی گئی ہے کہ تو نے صبح جو لعنت کی ہے آج تو جو مرضی گھپلے کر، تیرا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ توجہ فرما رہے؟ کس کے نام پر؟ بی بی کے نام پر۔ تو میں نے عرض کیا کہ اگر آپ وہ جو اندھی عقیدت ہوتی ہے اس سے نکل کر اس حدیث پہ غور کریں گے تو آپ کہیں گے یار یہ جس نے بنائی ہے نا، اس نے یہ چاہے کہ شیعہ بے ایمان ہو جائے، صبح اٹھ کے ایک کام کرے، نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آج لکھا ہی نہیں جائے گا۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آج صبح میں نے سارا پیکج لے لیا، خرید لیا، صبح اٹھ کے میں نے پیکج ایسا کروایا ہے کہ آج میرا کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، جو مرضی کروں، ماں باپ سے جھوٹ بولوں، ماں باپ سے بدتمیزی کروں، دھوکے کروں، جو مرضی کر لوں، آج کا دن میرا گناہ لکھا نہیں جائے گا۔ شام کو آئے گا، آرام سے سوئے گا، ٹھیک ہے، صبح اٹھے گا پھر وہی کام کرے گا، اپنے کام پہ چلا جائے گا۔ کس کی مثال ہے؟ کہ جنہوں نے دین دیا ہے انہی کے نام پہ لوگوں کا، ان کے ماننے والوں کا دین خراب کرنا۔ چونکہ جب انسان ایک ایسی ہستی کا نام سنتا ہے جس سے وہ شدت کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے تو بعض اوقات اس کی عقل پھر کام کرنا کم کر دیتی۔ عقیدت عربی زبان میں ایک جملہ ہے کہ محبت اور نفرت انسان کو اندھا کر دیتی۔ محبت ہو جائے کسی سے، انسان کو اپنا فائدہ نقصان بھول جاتا ہے۔ بغض میں بھی انسان عاقل نہیں رہتا، وہ کرتا ہے جو اس کے بغض اور نفرت کا تقاضا ہو، اور محبت میں بھی وہ کرتا ہے کہ جو اس کی محبت کا تقاضا ہے، پھر وہ عقل سے کام لینا چھوڑ دیتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ اس آیت کے آخر والا جملہ میں اشارہ کر دوں چونکہ بات آ گئی ہے،
آخر میں کیا ہے؟ واللہ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، تو اللہ نے ان لوگوں کی ہدایت کر دی کہ جو ایمان لائے تھے ان باتوں میں جن میں اختلاف ہوا تھا. یعنی جب اختلاف ہو گیا تو اللہ نے ایمان کا نتیجہ یہ دیا، جن کے اندر ایمان تھا خدا نے ان کی ہدایت کر دی کہ اس اختلاف کے دور میں تمہاری پالیسی کیا ہونی چاہیے، تم نے کیا کردار ادا کرنا ہے اس اختلاف کے دور میں، اس اختلاف کے مسئلے میں، اس اختلافی موضوع میں تمہاری روش کیا ہوگی. اللہ نے انہیں گائیڈ کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ مومن تھے. اندھے مومن تھے نہیں. وہ آیات سورہ یونس کی یاد کیجئے جو میں نے پہلے پڑھی 2 دن، وہ کیا کہتی ہیں کہ کوئی ایمان نہیں لا سکتا اللہ کے اذن کے سوا، وہ جو حقیقی ایمان ہوتا ہے. اور وہ کس کو اذن ملتا ہے؟ جو عقل استعمال کرتا ہے. اور جو عقل استعمال نہیں کرتا، اللہ کہتا ہے ان کے حصوں میں اللہ نے رجس رکھ دیا ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ. قرآن مجید کی باتیں جو ہم جو سنتے رہتے ہیں نا، بڑا مشکل ہے، بڑا یوں ہے، بہت سمپل ہے. جو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے بنیادیں چاہیے، فاؤنڈیشنز چاہیے، وہ اللہ نے اتنے سمپل لفظوں میں بیان کی ہیں کہ اس سے زیادہ سمپل بیان ہی نہیں ہو سکتا. مشکل جگہ بھی ہیں، لیکن قرآن کا اکثر حصہ آسان، سمجھنا آسان ہے. جو بچے اور جوان بیٹھے ہوئے، ہر جگہ پہ کہتا ہوں اپنی ڈیوٹی سمجھتا ہوں، اور ڈیوٹی اس لیے سمجھتا ہوں کہ اس کے ذریعے چاہتا ہوں کہ میں خود بھی اور آپ بھی قیامت کے دن قرآن سے دوری کی جو اللہ کے رسول کی شکایت ہے اس سے بچ سکیں. آپ اپنے آپ سے سوال کریں، میں قرآن سے میرا رابطہ ہے یا نہیں رابطہ؟ میں قرآن سے قریب ہوں یا قرآن سے دور ہوں؟ ہم میں سے اکثریت کو جواب ملے گا ہمارے اپنے اندر کا جو اللہ نے عدالت بٹھائی ہوئی ہے، وہ کہے گا تو قرآن سے دور ہے، تیرا کیا تعلق ہے قرآن سے؟ تو اگر میں قرآن سے دور ہوں، اگر میرے بچے قرآن سے دور ہیں، میری بچی قرآن سے دور ہے، میری بیوی قرآن سے دور ہے، بیوی کا شوہر قرآن سے دور ہے، اگر وہ ایمان رکھتی ہے کہ جو باتیں اللہ نے کی ہیں قرآن میں وہ برحق ہیں، تو اسے ڈرنا چاہیے کہ جب رسول کہیں گے یہ لوگ میری امت قرآن سے دور ہو گئی تھی تو میں بھی زد میں آ رہا ہوں، میرے بچے بھی زد میں آ رہے ہیں، میں انہیں کیوں نہ بچاؤں؟ جب مجھے خوف ہوتا ہے کہ میرا بچے نے اچھے اسکول میں نہ پڑھا تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، اس کا مجھے اتنا خوف ہوتا ہے، اتنی محنت کرتا ہوں، اتنا سنجیدہ لیتا ہوں، اس بات کو سنجیدہ کیوں نہیں لیتا؟ عاقلانہ ایمان. تو وہ جو عاقلانہ ایمان ہے، جو عقل کے نتیجے میں ایمان وجود میں آیا، عقل کے استعمال کے نتیجے میں صحیح ٹریک، صحیح راستے پہ چلا ہے، وہ جو ایمان ہے اللہ کہہ رہا ہے ان لوگوں کو میں اختلافات کے معاملے میں ہدایت کر دیتا ہوں کہ تم نے کیسے چلنا ہے. وہ اپنی مرضیاں نہیں کرتے، وہ جذبات کی زد میں آ کے آگ بگولا ہو کر دشمن سے استعمال نہیں ہو جاتے، اپنے ہی مکتب کے خلاف سمجھ رہے ہو کہ ہم اپنے مکتب کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت کرتا ہے، اللہ ان کو گائیڈ لائن دے دیتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. پس جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ نبی جو خوشخبری دیتا ہے وہ صرف آخرت کی خوشخبری نہیں ہوتی. نبی کہتا ہے میں جو تیرے لیے دین لایا ہوں، تو جو دنیا میں چاہتا ہے نا اپنے معاشرے کے لیے، اپنے لیے، اگر اس دین کو تو قبول کرے گا تجھے دنیا میں بھی جو تو نعمتوں کا طالب ہے تجھے مل جائیں گی، فراوان ہو جائیں گی. قرآن سے بتاؤں آپ کو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر اہل کتاب جو تورات کی تعریف کر چکے ہیں، انجیل کی تعریف کر چکے ہیں، اگر یہ لوگ اقاموا التوراۃ والانجیل، اگر اپنی تورات کو، اپنی انجیل کو قائم کر دیتے، قائم کرنے کا معنی واضح ہے، ڈٹ جاتے اس پر، جو آئین، جو قانون، جو روش، جو رویے تورات نے دیے، انجیل نے دیے، اللہ نے دیے، اگر اس کو قائم کر لیتے تو کیا ہوتا نتیجہ؟ آخرت میں بخشے جاتے،
آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اپنی اسی زندگی میں سروں کے اوپر سے بھی فراوان کھاتے اور پیروں کے نیچے سے بھی ان کو کھانے پینے کی چیزیں، یعنی آسمان بھی ان پر وسعتیں کر دیتا اور زمین بھی اپنی نعمتیں ان کے لیے اگل دیتی، دنیا میں غربت، افلاس، اس قسم کی چیزیں نہ رہتی، یہی فراوانی ہو جاتی، یعنی اس دنیا کی خوشخبری۔ پس کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ جو میں دینی کام کر رہا ہوں ان کا رابطہ آخرت سے ہے، دنیا سے رابطہ نہیں ہے۔ دنیا کی گائیڈ لائن میں نے کہیں اور سے لینی ہے، مغرب سے لینی ہے، ویسٹ سے لینی ہے، وہاں سے لینی ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے وہ اسلام کو ایک ناقص شکل میں اس نے دیکھا ہے، وہ اصل اسلام کو دیکھ ہی نہیں پایا کہ اس کو فالو کرے۔ بس جو دین نبی لے کر آتا ہے وہ آخرت کے لیے تو نتائج رکھتا ہے، لیکن دنیا کے لیے بھی نتائج رکھتا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے، اگلی بات سمجھیے گا، اے کاش کہ میں سمجھا پاؤں کہ اگر جس دین کو آپ فالو کر رہے ہیں، جو بھی آپ کے ذہن میں دین کا تصور ہے، اگر اس کو آپ فالو کر رہے ہیں، اگر دنیا میں جو آپ کو آپ کی زندگی میں چیلنجز درپیش ہیں، دنیا میں اس معاشرے میں آپ کو ناہمواری، ناانصافی نظر آ رہی ہے، دولت کی غلط تقسیم نظر آ رہی ہے، ایک طرف دولت کے ڈھیر ہیں، ایک طرف غربت اور افلاس ہے، ایک طرف اتنے مواقع میسر ہیں جہاں مرضی جس کرسی پہ اس ملک کی جا کے بیٹھ جاؤ، اتنے رابطے ہیں میرے باپ کے، وہ یہ سفارش کر کے یہ کر دے، اور دوسری طرف سب کچھ کرنے کے باوجود بھی دھکے کھاتا پھر رہے۔ یہ ان مسائل کے لیے اگر آپ کا دین، جسے آپ دین سمجھ کے فالو کر رہے ہو، میں قریب لے ہوں آپ کو، اگر آپ کی عزاداری، اگر آپ کے ذہنوں میں موجود کربلا، اگر آپ کا امام حسین جس کا آپ کو تعارف کروایا گیا ہے، اگر وہ آپ کے ان مسائل کے لیے آپ کو گائیڈ لائن نہیں دے رہا، تو یقین کر لیجئے آپ کو نہ عزاداری صحیح بتائی گئی ہے، نہ امام حسین کا صحیح تعارف کروایا گیا ہے، نہ دین اسلام کا، نہ مکتب اہل بیت کا، سب کا غلط تعارف کروایا گیا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہو کہ ان کا نتیجہ صرف ہم کو آخرت میں ملنا ہے اور دنیا کے معاملے میں یہ ہمیں کچھ گائیڈ نہیں کرتے، کچھ گائیڈ نہیں کرتے۔ رسول آئے گا، جیسے ہی مشکلات کا دور کم ہوا اور مدینہ میں اسلام کو طاقت ملی، آیا مسلمانوں کی مالی حالت بہتر ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کوئی یہ نہ کہے کہ مولا تو ویسے کے ویسے ہی رہے، رسول اللہ تو ویسے کے ویسے رہے۔ بھائی ایک ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ میں ہے ہی نہیں کی بات کر رہا ہوں، ہو ہی کچھ نہ، دنیا کا ملے ہی کچھ نہ۔ یہ الگ بات ہے کہ خیبر میں سب سے زیادہ مال غنیمت ملے لیکن مولا علی راستے میں ضرورت مندوں کو سارا کا سارا تقسیم کر کے گھر میں آ جائیں، یہ الگ معاملہ ہے کہ اس مال کو لفٹ نہ کروائیں اور سمجھے کہ جو ضرورت مند ہے اس کو دینا زیادہ بہتر ہے بجائے اپنے گھر لے کر جانے کے۔ وہ یہ کام کر دے، یہ کس کے لیے؟ جس کے پاس مال ہے اور وہ دے رہا ہے، اس کی شان ہے وہ خود سوکھی روٹی کھائے، روزہ رکھے، مسکین کو کھلا دیں، افطار کے وقت یتیم کو کھلا دیں، اسیر کو کھلا دیں، خدا بھی ان کی تعریف کرے۔ یہ ہے ہوتے ہوئے دے دینا۔ میں بات کروں کہ ہے ہی نہیں، معاشرے میں غربت ہے، عام ایک انسان کی زندگی کا جو لیول ہے وہ مغرب کے معاشرے سے نیچے ہے ہمارا، صحت کی سہولیات ادھر بہت بہتر ہے، ادھر کم ہے۔ اگر آپ کا دین آپ کو ان مسائل کی طرف توجہ نہیں دلواتا اور گائیڈ نہیں کرتا، آپ کو دین ہی غلط بتایا گیا ہے، آپ کو دین ہی غلط بتایا گیا ہے۔ میں آپ کو قرآن کا دین بتاتا ہوں۔ ایسی ایک صورت ہے چھوٹی سی کہ جو شاید اسکولوں میں آپ نے یاد کی ہوئی ہو، لیکن جو اس کا میں نقطہ بتانے لگا اس پر توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے اے رسول، اے قرآن پڑھنے والے، اے سننے والے، تو نے ایسا شخص دیکھا ہے کہ جو دین کو جھٹلاتا ہے، کہتا ہے میں دین کو نہیں مانتا۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم میں سے، جتنے سن رہے ہیں باہر بھی، کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں دین کو نہیں مانتا؟ کوئی نہیں کہے گا نا۔
سب دین کو مانتے، کہتے ہیں الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم تو دین کو مانتے ہیں، باقیوں سے بہتر مانتے ہیں، ہم تو حسین والے دین کو مانتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ایسا ہی کہیں گے نا. لیکن اللہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تجھے علامت بتاتا ہوں، تو نہیں مانتا. اور اللہ ڈاکٹر ہے، ہم ڈاکٹر نہیں ہیں اس معاملے میں. اللہ طبیب ہے، اللہ عالم ہے، ہم عالم نہیں ہیں اس معاملے میں. وہ جس نے دین دیا ہے، دین سجیسٹ کیا ہے، وہی حق رکھتا ہے بتائے کون دین کو مانتا ہے کون دین کو نہیں مانتا. جھٹلاتا ہے چاہے کہتا رہے میں دیندار ہوں، دین کو ماننے والا ہوں. اس ایک جملے میں بات کو سمجھے گا. کیا فرمایا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے اس کو دیکھا ہے جو اس دین کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا؟ یا قیامت کو دین کا ایک معنی جزا ہے، جزا سزا کا قائل ہی نہیں ہے، اس کو ہے ہی نہیں کہ مجھ سے کسی نے حساب لینا ہے. ایسا شخص میں تجھے دکھاؤں. اس کی پہلی نشانی، اس کے مرض کی پہلی سمپٹم، پہلی علامت، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. اگر یتیم اس کے ہتھے چڑھ جائے، کوئی کمزور معاشرے کا بچہ اس کے ہتھے چڑھ جائے، یہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. یہ سجدے کر کر کے سجدے گائیں توڑ دے اور تسبیحاں پڑھ پڑھ کے تسبیحاں توڑ دے، یہ دین کو نہیں مانتا، بے ایمان ہے. اگر یتیم اس کے ہتھے چڑھتا ہے اور یہ اس کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے. بھائی مر گیا، بچے چھوٹے تھے اس کے، کھا جاؤ. کوئی اور رشتہ دار، بچے آ گئے ہمارے ہتھے چڑھ گئے، ہم نے سرپرستی کرنی ہے، ہم نے سمجھا مال غنیمت ہے. بچے بڑے ہوئے، ہاں جی انکل ہمارا وہ مال، خرچوں کی لسٹ پکڑا دی، یہ بیمار ہوئے تھے، یہ ہوئے تھے، وہ تو سارا کھا جاؤ مال اس کا. خود امیر ہو گئے، وہ بیچارے فقیر ہو گئے. یہ دین کو نہیں مانتا. یہ جتنی مرضی آزاداریاں کرتا رہے، یہ بے ایمان دین کو نہیں مانتا. یہ ان کا مال کھا کے اگر اس سے عزاداری کروائے، مثال کے طور پر، میں عزاداری کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ عزاداری کے نام پہ بخشش کا وعدہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے بخشش، لیکن حقیقی عزاداری، بے ایمانیوں کو بے ایمانیوں کے لائسنس دینے کی طرح تعارف کروایا جائے، وہ عزاداری نہیں. توجہ فرما رہے ہیں. دوسری نشانی جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ اسی دنیا کے مسائل کی طرف، اگر اپنے معاشرے کے مسائل کی طرف، اپنے معاشرے کے محروم طبقے کی طرف آپ کو یہ دین متوجہ نہیں کر رہا، آپ کو غلط دین بتایا جا رہا ہے، آپ کو غلط ٹریک پہ لگایا جا رہا ہے. دین اصلی وہ ہے جو پہلے آپ کو دنیا کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اس کو ٹھیک کر. اگر تیرا دین تیری دنیا نہیں ٹھیک کر رہا، یہ دین اصلی ہے ہی نہیں کہ تیری آخرت ٹھیک کرے. تجھے خواب دکھائے جا رہے ہیں، تجھے خواب دکھائے جا رہے ہیں، تجھے احمقوں کی جنت میں بٹھایا جا رہا ہے، حقیقی جنت سے تو بہت دور ہے. دوسری نشانی کیا بتائی یتیم کے دھکوں کے بعد؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. دوسری نشانی جو زیادہ دائرہ وسیع ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اپنے آس پاس جو اس کے مسکین ضرورت مند ہیں انہیں کھلانے کی، ان کا پیٹ بھرنے کی ترغیب نہیں دیتا. یعنی اس کے اندر یہ جذبہ ہی نہیں ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ جو معاشرے کے بھوکے ہیں میرا کوئی کنسرن ہے ان کے ساتھ، ان کی بھوک کے ساتھ کہ نہیں ہے. رسومات کر رہے، نماز پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، اسے محروموں کی محرومی کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کہہ رہے قرآن میں یہ دین کو جھٹلاتا ہے، نہیں مانتا دین کو. کون سا دین؟ وہ فیک دین کہ جو اس کو بتایا گیا اس کی بات نہیں کر رہا، وہ حقیقی دین جو قرآن اور اہل بیت اطہار نے بیان کیا ہے. اگر وہ حقیقی دین کا پیروکار ہے، میں ہوں یا آپ جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر غریبوں کی محروموں کی پرواہ نہیں ہے، قرآن کی اس آیت کا میسج لے لیجئے. دین کو جھٹلاتا ہے. جو تجھے دکھاؤں کون ہے؟ جس کے پاس ہے خود لیکن اسے دوسروں کی پرواہ کوئی نہیں ہے. اسے کوئی کہتا میں نے ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا وہ ساروں کا. پھر نعرہ مارتا ہے مولا علی کا کہ جب میں نے واقعے کی طرف اشارہ کیا، خیبر فتح ہوا، ابھی لشکر واپس نہیں آیا تھا اور خیبر سے خبریں آنا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، خبریں آنا شروع ہو گئی، مدینے کی عورتوں کو خبریں مل رہی ہیں، مردوں کو بڑا مال غنیمت ملا ہے خیبر سے، اتنے لے کر آ رہے، اتنی عورتیں خوش ہیں، حالات چینج ہو جائیں گے، گھر میں اتنا سامان آئے گا، لا رہے تھے لوگ. اور خبر جناب سیدہ کو پہنچی کہ باقی سب کو بھی ملا ہے لیکن سب سے زیادہ، کیونکہ فتح آپ کے شوہر کے ہاتھ سے ہوئی ہے، سب سے زیادہ خیبر کا مال غنیمت آپ کے شوہر کو ملا ہے. گھر میں تشریف لائے مولا علی، جیسے خالی ہاتھ گئے تھے ویسے خالی ہاتھ
آج کل کی خاتون ہوتی، کہتی خود بھی رہ جانا تھا جہاں وہ دے کے آئے. ٹھیک ہے، سوال کیا تاکہ میرے اور آپ کے لیے باقی رہ جائے بات. ہم نے تو سنا ہے کہ آپ کو سب سے زیادہ ملا لیکن آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. تو فرمایا کہ سب سے زیادہ ملا تھا، لیکن گھر آتے آتے راستے میں لوگوں کی ضرورتیں دیکھ کے سارا تقسیم کر کے آ گئے. اس علی کو فالو کریں، اس طرح نہ کریں، کچھ کریں. یہاں پر ایک اور دھوکہ، جب ایسی بات کی جائے، دیکھیں دین میں بڑے عقیدت کے نام پہ دھوکے ہوتے ہیں، خوبصورت لفظوں میں لپٹے ہوئے بدترین زہریلے دھوکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ یہاں پہ بات کریں کہ مثلا مولا علی کو اس طرح فالو کریں، کیا کہیں گے؟ استغفر اللہ، ہماری مجال، وہ کہاں اور ہم کہاں، ہم کیسے ان کو فالو کر سکتے ہیں؟ اس کا ظاہر بہت خوبصورت ہے لیکن اس کا باطن پلید ترین اور گمراہی کا راستہ کھولنے والا باطن. اللہ نے ان کو ہمارے لیے اسوہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا. جب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہمارے رسول، میرے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین زندگی گزارنے کا اگزامپل ہے، آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اللہ کو نہیں پتا کہ رسول اللہ کا مرتبہ کہاں اور ان کا گناہگاروں کا مرتبہ کہاں؟ کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کو نہیں پتا کہ وہ کہاں، یہ کہاں پہ؟ اور یہاں پہ ایک ہلکا پھلکا اشارہ کر دیں کہ ہم اتنے سمجھدار ہیں کہ جب مقام مانگیں گے اللہ سے تو کہیں گے جوار پنجتن پاک میں ہمیں جگہ چاہیے. اور جب کہا جائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر وہ تو اتنا، جب جس نے ٹاپ کرنا ہو وہ محنتیں بھی زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، جس نے زیادہ کمائی کرنی ہو پھر انویسٹمنٹ بھی سمجھداری سے اور بڑی زبردست طریقے سے کرتا ہے، اس کو ملتا ہے نا پروفٹ. تو پھر تم کرو، جب کرنے کا کچھ نام آئے کہتے ہیں جی ان کا مقام کہاں اور ہمارا مقام کہاں، ہم تو فالو نہیں کر سکتے. اور پھر ایک زہریلا جملہ بولیں گے لوگوں کو، عام ایک سادہ انسان کو گمراہ کرنے والا، کہ ہم ان جیسے بن جائیں، ہم ان جیسے، یہ کہہ رہے ہیں ہم ان جیسے بن جائیں. کون کہتا ہے؟ ان کی خاک کے پا جیسے بھی نہیں بن سکتے. یہ مطلب ہی نہیں ہوتا جب یہ کہا جاتا ہے فالو کرو. فالو کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ یہ تمہارے لیے جو کمال ہے وہ میں نے تمہیں دکھا دیا، اب تم محنت کرو، جتنا فالو کر سکتے ہو وہی تمہارا مقام اللہ کے پاس تمہیں ملے گا. لیکن کہو کہ فالو ہم نے نہیں کرنا، صرف کہنا رسول اللہ سبحان اللہ، مولا علی سبحان اللہ، امام حسین سبحان اللہ، اور کام وہ کرنے ہیں کہ جن سے ناراض ہو، روش اپنی زندگی کی برعکس رکھنی ہے. یہ دین نہیں ہے. بس نبی جو ہے مبشرین، جو خوشخبری دیتے ہیں، یہ قرآن ہے نا، خوشخبری دے رہا ہے کہ جب آپ توجہ کریں، اگر ہم لوگ جتنے بیٹھے ہوئے پاکستان کے مسلمان مثال کے طور پہ مالدار جن کے پاس ہے، اگر سب کو یہ ہو جائے کہ جس طرح میری ذمہ داری ہے، میں نے اپنے بچوں کو کھلانا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح ایک درجے پر میری ذمہ داری ہے اس ملک کے تمام بھوکوں کے بارے میں. تو جب بزنس بڑھانے کے لیے، نئے پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے میٹنگز کی جاتی ہیں، تو جس کا ایمان اس قرآن کی بات پر ہو، پھر ایسے عمراء اکٹھے ہو کر بھوک ختم کرنے کے لیے بھی میٹنگز کریں گے. صرف یہ نہیں کریں گے سارا کو حکومت کرے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. تو پاکستانی قوم میں اتنی طاقت ہے، اتنا ہے کہ اگر اچھے طریقے سے تقسیم کریں تو پاکستان کے بہت سارے مسائل، غربت والے، تعلیم والے، جہالت والے، حل ہو سکتے ہیں. بس نبی صرف جنت کی خوشخبری نہیں دیتا کہ تمہیں وہاں جنت ملے گی، نبی کہتا ہے کہ اگر تم مجھے فالو کرو گے تمہیں جنت کی جھلک کسی معاشرے میں دکھائی دے جائے گی. یہیں سے سمجھیے امام حسین کیا پیغام دے رہے تھے. امر بالمعروف کیا مطلب، نہی عن المنکر کیا مطلب. کیوں چاہتے ہیں کہ اتنی بڑی قربانی بھی دینی پڑے لیکن یہ کام مجھے کرنا ہے؟ کیوں؟ یہ چاہتے ہیں کہ بس جب اس کی یاد منائیں گے کچھ لوگ تو اور روئیں گے تو بس بخشے جائیں گے. وہ یہ چاہتے ہیں. وہ سسٹم جو رسول اللہ نے دیا ہے، وارث رسول، اس سسٹم کا احیاء کرنا چاہتا ہے. الا ترون ان الحق لا يعمل به،
تم نہیں دیکھ رہے کہ حق پہ عمل نہیں ہو رہا؟ والباطل لا ينہى عنہ، اور باطل سے روکا نہیں جا رہا، تم نہیں دیکھ رہے؟ یہ حق و باطل کیا ہے؟ یہی قرآن ہے، وہی سسٹم ہے، وہی نظام ہے، وہی صراط مستقیم ہے، وہی ٹریک ہے، وہی پٹڑی ہے جس سے امت اترتی دیکھ رہے ہیں رسول کے فرزند واپس لانا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ اس شریعت پہ نہ بھی عمل کرنا، تو صرف میرے سے منسوب کچھ کام کر لینا تو تمہارا میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ تم بخشے جاؤ گے۔ یہ تحریف ہے، یہ عزاداری کے نام پہ بہت بڑی تحریف ہے۔ عزاداری دین کی بقا کی، اس تحریک کی، دین وہ قانون جو رسول اللہ دے کر گئے تھے اس کی بقا کی ضمانت ہے۔ یہ یاد دلاتی ہے ہمیں کہ وہ واقعہ ہوا تھا اور کیوں ہوا تھا، تاکہ ہمارے دل جڑ جائیں۔ اگر ہم کسی دنیا کی دلدل میں غرق ہو کے بیٹھے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ذکر حسین، نام حسین وہ کام کر دے جو حر کے ساتھ کر دیا، نکال لے۔ دنیا و ما فیہا سے ہمیں بیگانہ کر دے عشق حسین، احترام عقیدت اہل بیت۔ حر نے کیا کیا؟ جاری رکھیں گے اپنی بات کو ہم کل۔ حر کی شخصیت کیا ہے؟ توجہ کیجئے، اللہ کی رحمت کے نزول کو اگر ایک کچھ دیر پہلے کے انتہائی بد نصیب انسان پر، ایک انتہائی گناہگار، انتہائی گستاخ، اس سے بڑھ کر کیا گستاخی کہ لجام فرس سے امام حسین کو پکڑا ہے اور حرکت سے روکا اور کہا میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ تھوڑی دیر پہلے ایسا ہے حر، اور اگر ایسا ہی چلا جاتا شاید جہنم کے پست ترین وادیوں میں ٹھکانہ ملتا اس کو۔ جب ذکر حر سنے، جب مصیبت حر سنے، کوشش کرے اپنے آپ کو حر کے ساتھ چلانے کی۔ کربلا حر بناتی ہے، کربلا میں پوٹینشل ہے حر بنانے کا، لیکن اگر آگے زمین میں کچھ گنجائش ہو کہ یہ ہدایت کا بیج، یہ انقلاب کا بیج، یہ تبدیلی کا بیج اس کے اندر پودا بن سکے، اتنا بنجر نہ ہو گیا ہو میرے اندر کا، میرا دل، میرے اندر کی زمین، میرے باطن کی اتنی بنجر نہ ہو چکی ہو گناہوں کی وجہ سے کہ ذکر حسین آئے اور میرے دل پہ وہ اثر نہ کر سکے کہ جس اثر کے نتیجے میں حر بنتے۔ کیا کیا ہے حر نے اور کیسے بدلی ہے تقدیر حر کی حسین نے؟ طبیب قلوب ہوتا ہے، دلوں کا طبیب اور مزاج شناس ہوتا ہے رسول، اور اس کا وارث بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ حسین بھی مزاج شناس تھے، یہ تو دیکھ لیا کہ حر غیرت والا ہے، حر شجاع ہے، حر بہادر ہے، بس راستہ غلط انتخاب کر چکا ہے، غلط طرف کھڑا ہے اس طرف کا لیکن ادھر کھڑا ہے، کس طرح لایا جائے؟ وہ گنجائش جج کر لی امام حسین نے۔ تو جیسے اس نے لگام میں فرس پکڑی، گستاخی کی، امام نے ایک ایسا جملہ بولا کہ جو حر کے ایک ایسے نازک مقام کو جا کر اس جملے نے ٹچ کیا جس نے حر کی تقدیر بدل دی۔ امام نے جب اس نے لگام پکڑی، مولا حسین نے فرمایا ما ترید، اے حر تو کیا چاہتا ہے؟ ثقلت کا امک، تو نے جو کام کیا ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تیری ماں تیرے غم میں روئے۔ حر پلٹتا ہے جواب دینے کے لیے، اور لیکن جب جواب دینے لگتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے اور مولا حسین سے کہتا ہے کہ حسین، اگر آپ کے علاوہ عرب میں سے کسی نے میری ماں کا ذکر اس طرح کیا ہوتا تو میں اس کو خوب جواب دیتا، لیکن کیا کروں، آپ کی ماں زہرا وہ ہستی ہے کہ جس کا نام سوائے احترام کے میری زبان پر نہیں آ سکتا۔ زہرا کا احترام،
حسین کی ماں کا احترام ہر کو کہاں سے کہاں لے گیا۔ عزاداروں، یہ ان ہستیوں کی اسی دنیا میں شفاعت ہے گناہگاروں کی، کہ ان کا نام اگر ہمارے دل کو ہلا دے، یہ دنیا میں شفاعت ہے، آخرت کی شفاعت تو بعد کی بات ہے۔ اگر دنیا میں ان کے نام ہم پر اثر نہیں کرتے، ان کے ذکر، ان کی عقیدت دنیا میں ہم پر اثر نہیں کر رہی، تو ہمیں اپنے بارے میں ذرا نظر ثانی کرنی چاہیے، بار بار سوچنا چاہیے کہ یہ رونا یہ ہم کو کہاں لے جانا چاہتا ہے۔ یہ جو اہل بیت نے ترغیب دی، آنسو بہاؤ، رونے کی شکل بنا لو، یہ اتنی ترغیب کیوں دی جا رہی ہے؟ چاہتے ہیں ہر بنے، تا قیامت ہر بنتے رہیں، جو بھی لشکر حسینی میں آئے، جو بھی مجلس عزا میں آئے، جو بھی فرش عزا پہ بیٹھے، اگر کہیں اور طرح کی زندگی گزار رہا ہے تو کوئی بات نہیں، جب یہاں سے واپس جائے تو ہر کی طرح کامیاب اور آزاد ہو کر واپس جائے۔ ہاں، ہر نے احترام کیا جناب زہرا کا، اور وہیں سے ہر کی تبدیلی کا سفر شروع ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا عزادارو، گزرتا رہا۔ ایک دفعہ عمر ابن سعد نے میٹنگ بلائی اپنے خیمے میں اور کہا کہ اب ہمیں حسین کے خیموں پر پانی بند کرنا ہے۔ اس میٹنگ میں بھی ہر شریک ہے، اس فیصلے میں بھی ہر شریک ہے، حالت تذبذب میں ہے، حالت تذبذب میں ہے، اور وہ عقیدت اس کو کام آئی۔ شب عاشور ایک شخص نے دیکھا ہر اپنے خیمے کے باہر بے چینی سے ٹہل رہا ہے، اور انداز ایسا ہے جیسے بدن پر کوئی کپ کپی طاری ہو۔ وہ ساتھی اس کے پاس آیا اور ہر سے کہتا ہے، ہر تیری یہ حالت دیکھنے سے پہلے اگر کوئی مجھ سے پوچھتا نا کہ اس سارے لشکر میں سب سے بہادر کون ہے تو میں تیرا نام لیتا، تو موت کے ڈر سے تیری یہ حالت ہو گئی۔ اور نے اشارہ کیا، میرے ساتھ آؤ۔ اپنے لشکر سے تھوڑا دور ہوا اور حسینی خیام کے قریب ہوا۔ جب ادھر کی آوازیں، جو ڈھول تماشوں کی آوازیں تھی، وہ کچھ کم ہوئی اور حسینی خیموں کے قریب ہوا، تو اس شخص سے کہتا ہے کہ ذرا سن ان خیموں سے کیسی آوازیں آ رہی ہیں۔ عزادارو، کیا آوازیں آ رہی تھی؟ بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، العطش العطش العطش۔ اور کہتا ہے کہ یہ ان بچوں کو پیاسا کرنے میں میں بھی شریک ہوں۔ اس جذبہ عقیدت اہل بیت نے بدلا ہے ہر کو۔ صبح عاشور طلوع ہوئی، مقاتل میں لکھا ہے کہ ہر ایک دفعہ ابن سعد کے پاس گیا۔ ابھی تک ہر اس فکر میں تھا کہ شاید حسین کو قتل کرنے تک نوبت نہیں آئے گی، شاید گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ جا کر ابن سعد سے سوال کرتا ہے، ابن سعد مجھے بتا، کیا واقعاً ہم نے نواسہ رسول سے جنگ کرنی ہے؟ کیا اگر نواسہ رسول کو قتل کرنا پڑے تو ہم ان کے خون سے ہاتھ رنگیں گے؟ اس لعین نے جواب دیا، ہاں، جہاں تک بھی مسئلہ گیا، اگر حسین کو قتل بھی کرنا پڑا تو ہم حسین کو قتل کر دیں گے۔ پس یہاں سے ہر کی تقدیر بدلی۔ ہر نے ایک فیصلہ کر لیا، آہستہ آہستہ چلتا اپنے خیمے کے پاس آیا، تیاری کی حسین کے لشکر کی طرف جانے کے لیے۔ اس کا خوش نصیب بیٹا جب دیکھتا ہے، سوال کرتا ہے، بابا کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے، بیٹا تو بھی آ جا، میں حسین کے پاس جا رہا ہوں۔ بعض روایات میں بھائی کو بھی ساتھ لے لیا، بعض میں غلام کو بھی ساتھ لے لیا، اور یہ چھوٹا سا گروہ اس لشکر سے دور ہوا، حسینی خیموں کے قریب ہوا۔ بعض علماء پڑھتے ہیں ہر نے ایک سلیقہ اپنایا اپنی شرمندگی بتانے کے لیے اور اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے۔ اپنے بچے سے کہا، میری آنکھوں پہ پٹی باندھ دو اور میرے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دو، اور اس حالت میں کھینچ کر مجھے مولا حسین کے پاس لے جاؤ تاکہ میری حالت دیکھ کر مجھے معاف کر دیں۔ ہر کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہے، حسینی خیمے قریب آئے، اچانک ہر اپنے بچے کی آواز سنتا ہے، آواز آتی ہے، اللہ اکبر، نظر نہیں آ رہا۔ اور پوچھتا ہے کہ بیٹا تو نے تکبیر کیوں بلند کی؟ اس نے کہا، آپ دیکھتے نہیں حسین کا بیٹا علی اکبر آ رہا ہے آپ کے استقبال کے لیے۔ پھر تکبیر بلند کی۔ اب کیوں بلند کی؟ کہا، دیکھو حسین کا سپہ سالار عباس آ رہا ہے۔ تیسری تکبیر
سنی اب تکبیر کیوں بلند کی؟ بابا دیکھو تو صحیح، خود زہرا کا لال آ رہا ہے آپ کے استقبال کے لیے۔ عزادار حسین آئے اور کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ نے سنا ہوگا نا، اگر کسی نے کسی کا بہت نقصان کیا ہو، بہت زیادہ نقصان کیا ہو، اور وہ اس سے معافی مانگنا چاہے تو لوگ کہتے ہیں تمہیں لے جاتے ہیں، وہ تمہیں معاف تو کر دے گا، اچھا انسان ہے، لیکن اگر دو چار سخت جملے بھی بول دے تو چپ کر کے سن لینا، چپ کر کے سن لینا۔ لیکن میرا کریم ابن کریم حسین اتنا نقصان کر دیا، حر نے اہل بیت کے بچوں کو پیاسا کیا، علی کی بیٹی کو پیاسا کیا، مستورات پیاسی تھی، لیکن میرا کریم حسین، میرا کریم حسین جملہ کوئی نہیں بولا شکوے کا۔ جب حر نے کہا نا حلی توبتن، مولا حسین مجھ جیسے کی بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے، مولا نے فرمایا ان تتب، اگر تو توبہ کرے تاب اللہ علیک، میرا کریم اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا۔ عزادار حسین نے شکوے کا جملہ نہیں بولا، بولا تو کیا بولا؟ حسین فرماتے ہیں حر تو شرمندگی کا اظہار نہ کر، شرمندہ تو میں ہوں، تو میرا مہمان بنا ہے اور تیری خاطر کرنے کے لیے آج حسین کے پاس کچھ نہیں۔ اور کو یاد آیا ہوگا پہلی بار جب ملاقات ہوئی تھی حسین کے لشکر سے، اور پیاسا تھا، اور کے سپاہی پیاسے تھے، مولا نے اپنے اصحاب کو حکم دیا، ہاشمیوں کو حکم دیا انہیں پانی پلاؤ، اور ایک شخص کو جب پانی نہیں مل رہا تھا زہرا کے لال نے اپنے ہاتھ سے چلو بھر کے پانی پلایا تھا۔ حسین فرماتے ہیں اور میں شرمندہ ہوں، آج میرے پاس تمہاری مہمان نوازی کرنے کے لیے کچھ نہیں۔ حسین لے کر جانا چاہتے ہیں اور آگے نہیں آتے، شرمندہ ہے نا، شاید اس لیے کہ اب خیموں کے قریب آ چکے ہیں، اب تو العطش کی آوازیں اور زیادہ سن سکتے ہیں۔ ایک اجازت مانگی حر نے اور ایک جملہ بولا، امام حسین سے فرماتے ہیں کہ میں خیموں میں نہیں آؤں گا، میں جا کر اپنی شہادت سب سے پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری آپ سے ایک التجا ہے، مجھے ذرا زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگنے دے۔ عزادار و حر خیمے کے قریب آیا، زہرا کی بیٹیوں سے خطاب کیا، بیبیوں بس مجھے معاف کر دو اور اتنا کہہ دو کہ قیامت کے دن حسین کی ماں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرو گی کہ میں نے سب سے پہلے حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی تھی، میرا شکوہ نہ کرنا۔ کریم بیبیاں تھی، بیبیوں نے کہا ہم شکوہ نہیں کریں گی۔ اب عزادارو میں مختصر کروں، حر جاتے ہیں جہاد کے لیے، لیکن پہلے حر نہیں گئے، حر سے پہلے حر کا بیٹا گیا ہے جہاد کے لیے، اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، زخموں سے چور ہوا، اور گھوڑے سے جب حر کا بیٹا کربلا کی زمین پر گرا، بس یہ جملہ سن لینا، خدا آپ کے گریے کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں، خدا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ کو اجر عطا فرمائے۔ گھوڑے سے گرا حر کا بیٹا، حر تو ابھی ابھی پانی پی کے آیا تھا اپنے لشکر سے، لیکن میرا حسین پتہ نہیں کب سے بھوکا پیاسا تھا۔ اب حر دوڑا اپنے بیٹے کی لاش کی طرف، وہاں جب پہنچا کیا دیکھا؟ زہرا کا بھوکا پیاسا حسین حر سے پہلے پہنچ چکا اور حر کے بیٹے کے سر کو اپنی گود میں رکھا ہے۔ حر تڑپ گیا، مولا آپ نے یہ زحمت کیوں کی ہم گناہگاروں کے لیے؟ مولا نے کیا فرمایا؟ فرمایا حر میں جانتا ہوں، میں اس لیے آیا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بوڑھے باپ کے لیے اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھانا کتنا سخت ہوتا ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، آپ پر ہمارا سلام ہے شہید کربلا۔ آپ کو معلوم ہے آپ زحمت کر کے پہنچ گئے کہ حر اپنے جوان کی لاش نہ اٹھائے، لیکن جب آپ اکبر کی لاش پر آئیں گے تو آپ کو لاش اٹھوانے والا کوئی نہ ہوگا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔